ببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے سناتنی سسٹر، اے دیدی، ہدایت یا سچ لوگوں کو دکھا دینا یہ آپ کے اختیار میں، آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا کیول جو آپ کا کرتویہ ہے وہ ہے بول دینا، پہنچا دینا، پیغام کو بتا دینا، بس یہ آپ کے ذمہ ہے. اور جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے پروفٹس آئے ہیں، اس سے بڑی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے نا، جو دھرماتمائیں ہوتی ہیں، دھارمک لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے قرآن میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے، وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا، لست علیہم بمسیطر. ٹھیک ہے کہ اے نبی آپ نے ٹھونسنا نہیں ہے ان کے دماغ کے اندر کہ بھائی بس اب تم مانو گے تو ہی جان چھوٹنی ہے. یہ نہیں ہوگا دعوت کے میدان میں آبویسلی، مگر جب جنگ کے میدان میں ہے تو آبویسلی آپ نے تو قانون کی رٹ کرنی ہے نا، وہ تو اور مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب آپ کبھی دعوت دینے لگیں اپنی فیملی کو یا اپنے ارد گرد یا لوگوں کو سمجھانے لگیں، دعوت سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی دعوت اسپیسیفکلی، مقصد کہنے کا ہے آپ چونکہ سناتنی سسٹر ہیں تو آپ جب سچ کی دعوت دینے لگیں، سچ کا نیوتا دینے لگیں، تو اس وقت آپ نے یہ اصول اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے، کوئی بدلے نہ بدلے یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. وہ کہتے ہیں کھیتوں میں نا کسان جاتا ہے تو وہ فصل میں پانی ڈالتا ہے، ساری ساری رات اس کی راکھی کرتا ہے، اس کا کام اتنا ہی ہے. پھل لگانا، نہ آنا، ضائع ہو جانا، یہ تو نصیب کی بات ہے، آگے یہ تو توفیق کی بات ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ پھل کتنا میٹھا آئے گا، پھل کتنا زیادہ آئے گا، یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس کے اندر ہے پانی لگانا، اس کا خیال رکھنا، اس تک چیزوں کو پہنچانا، یہ آپ نے کام کرنا ہے، اتنی سی بات ہے. جی بالکل. اور ہم ہاں. اس اسٹریم سے لوگوں کو یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں، جو بھی ہندو ہیں یا پھر جو بھی ہیں، کہ مطلب اپنے دھرم گرنتھ کو پہلے پڑھے. تو اگر ان کے دھرم گرنتھ میں جو ہے جب وید پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم کو وہی مل رہا ہے، تو یہ لڑائی جھگڑا کیوں کرنا؟ ہندو مسلم، وہ مسلم ہے تو وہ کیوں پوجا کرتا ہے صرف ایک ہی کا؟ ہم جو ہے مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم زیادہ اچھے ہیں. پہلے دھرم گرنتھ پڑھے تو، اور لوگوں کو بھی یہ بتائے کہ ہاں ایشور ایک ہی ہے، کوئی بھی بنانے والا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، بہت سارا تو ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ان کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے خود کا دھرم گرنتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر ہندوز اپنے دھرم گرنتھ پڑھ لینا تو 90% چانس یہی ہیں کہ وہ ستیہ کی طرف آ جائیں گے، صرف اپنے دھرم گرنتھ صحیح سے پڑھیں، صحیح سے. ٹھیک ہے. بالکل. اب جی اب دیدی مجھے خود بتائیں کتنی بڑی تعداد ہے سناتنیوں کی جن کے گھروں کے اندر دھرم گرنتھ ہی نہیں ہے ہی نہیں، دیکھے نہیں کبھی. ہاں ہاں بالکل، ہم ہاں بھی ایسا ہی دیکھے اپنے سماج میں، کسی بالکل. کے گھر میں نہیں ہوتا ہے. ہاں کمرے میں وہ جو ہے نا وہ شاہ رخ خان کی فوٹو لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی نے کترینہ کی لگائی ہوگی، کسی نے کسی کی فوٹو 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 لگاؤ گا. اور بھائی زندگی کا جو مقصد ہے، جو دھرم گرنتھ پڑھنا چاہیے تھا، جو پاس ہونا چاہیے تھا، جس لائف کو سیریس لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر تو نظر رکھو. یہ سیلیبریٹیز وہ بنائے ہوئے ہیں جن کو نہ اپنی زندگی کا پتہ، نہ آخرت کا کچھ خبر، اور لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہوا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. یہ آپ نے بڑا پیارا میسج دیا، اس چیز کے اوپر رکھیں. باقی یہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے. ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بڑے قریبی لوگوں کو، دیدی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، جو بہت قریبی آپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو سمبند ہوتا ہے نا وہ جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل. ٹھیک ہے نا، ایموشنل ہوتا ہے. جیسے آپ دوستوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہو، اپنے کولیگز کو پہنچا سکتے ہو، ویسے اپنی فیملی کو نہیں بعض اوقات پہنچا سکتے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے وہ آپ سے ایموشنلی لنک ہوتے ہیں، ایموشنلی. اور پھر آپ نے بچپن وہاں گزارا ہوتا ہے، وہ آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کل کی بچی، یہ چھوٹی سی تھی ہمارے سامنے، یہ تو شرارتیں کرتی تھی، کھیلتی تھی، یہ تو خود بھی پہلے یہی کرتی تھی، آج ہمیں بتا رہی ہے. ان کے دن میں یہ چیز آ جاتی ہے. اسی لیے آپ نے
اچھا جی میری آواز آ رہی ہے؟ سوری آواز آ رہی میری؟ جی جی اچھا پتہ نہیں وہ شاید میں اس سے فون سے ڈسکنیکٹ ہوا ہوں، میں دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ ان میں یہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیدی، سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا ہم آج اپنے جیون کے اندر غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بالکل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھلا؟ یعنی سوری یہ بڑا کامن سوال ہے، یعنی بہت ہی جنرک میں نے پوچھ لیا، اسپیسیفک کرتا ہوں. انسان غلطی جتنی دیر تک زندہ رہتا ہے کیوں کرتا ہے؟ غلطی ہو جاتا ہے اس سے، اور جب اس کو پتا چلے کہ وہ غلطی ہے تو پھر اس کو جلدی سدھار دینا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا میں نا فون سے جوائن کرنے کی کر رہا ہوں کوشش، تو 1 منٹ دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب مجھے امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. صحیح ہے. جی اچھا یہ جو آپ نے بات رکھی ہے نا کہ انسان غلطی کرتا ہے، کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. کبھی مردہ غلطی کرتا ہے؟ نہیں. زندہ آدمی غلطی کرتا ہے نا. جی بالکل. اچھا اب آپ نے یہ ہمارے اپنے جیون سے سمجھ لیا. اب ہم اس کو لے جاتے ہیں پیچھے. کیا ہمارے باپ دادا یا ان کے پورکھ یا ان کے پوروج زندہ تھے یا نہیں تھے؟ زندہ تھے نا. ہاں جب وہ زندہ رہے ہوں گے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ بالکل. ویری گڈ، زبردست. جب وہ جیوت تھے ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، تو یہی سوچ لو، یہی سمجھ لو کہ جس طرح آج تم سے غلطی ہو رہی ہے مورتی پوجا کر کے، ایسے ہی جب وہ لوگ جیوت تھے وہ بھی اس غلطی میں پڑے ہوئے تھے. جب آج ہم غلطی کر سکتے ہیں تو ہمارے پوروج، ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو گزر گئے ہیں، وہ بھی تو جیوت تھے نا، وہ بھی تو منشیہ تھے. ان سے کیوں نہیں غلطی ہو سکتی؟ صرف اس لیے کہ آج وہ جا چکے ہیں اور تمہیں ان کا سمان ہے، تم کہتے ہو یار جا چکے ہیں، ہم کیسے بول دیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی؟ بھائی وہ بھی جیوت تھے جیسے آج تم کر رہے ہو غلطی. اگر تم اس بات کو نہیں سمجھو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں، تمہارا ونش بھی تمہارے بارے میں یہی وچار رکھے گا کہ وہ لوگ کیسے غلط ہو گئے، وہ کول کیسے ہو گئے، جیسے آج آپ بول رہی ہو. آج تو یہ ریکارڈ ہو گیا. اب مان لو جیسے 200 سال بعد، 300 سال بعد ہماری اس ویڈیو کو کوئی دیکھے، ان میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل بڑھائے، آپ کا پتر ہوں، پتریاں ہوں، آگے آپ کا ونش بڑھے. تو جب وہ آپ کی بات سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو یار ہماری دادی، ہماری پڑ دادی، ہماری پر نانی، وہ تو یہ بات مان رہی تھی کہ ہم جیوت ہیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ منشیہ ہو، کیونکہ جیوت ہو. تو وہ بھی تو کبھی جیوت تھے اور وہ منشیہ بھی تھے، تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جب آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ان سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب ان سے ہو سکتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم تو اپنے پوروجوں سے، اپنے ماتا پتاؤں سے، اپنے دادا نانوں سے یہ چیزیں سنتے آئے ہیں، بھائی وہ غلط بھی تو ہو سکتے ہیں جیسے تم ہو سکتے ہو. بہت جی شکریہ. بالکل. یہ تو بہت اچھا پوائنٹ بولے آپ. ہاں اس کو اس طرح سمجھے. یہ تو ہے. جی ٹھیک ہے چلیں اسی کے ساتھ یاد لیتے ہیں. کوئی اور بات ہے تو وہ بھی کر دیں، کیونکہ سسٹرز جو ہیں وہ ضرور آپ رکھیں طریقے سے کوئی بات رکھ سکتی ہیں. تو جی ایک اور سوال تھا کہ جتنے بھی برہمن ہوتے ہیں، پنڈت، یہ سب، ان کو جلایا نہیں جاتا ہے، ان کو دفنا دیا جاتا ہے، اور اچھا عام جتنے بھی پبلک ہوتے ہیں اس کو جلایا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اچھا یہ میرے لیے نیو ہے کہ برہمن کو جلایا نہیں جاتا، ایسے ہی ہے. ہم جہاں تک دیکھیں لگ بھگ جو ہے جتنے بھی پنڈت یہ سب ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں جلایا جاتا ہے. اچھا نہیں، یا پھر جو میرے نالج میں نہیں، میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسی ہو پرمپرا، کیونکہ انڈیا بہت ڈائیورس ہے، مگر ایسا نہیں ہے. سب کو جلایا ہی جاتا ہے، یہی پرمپرا ہے اور یہی انتم سنسکار ہے. انتم سنسکار کے اندر جلایا ہی جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایسا کچھ ارد گرد آپ نے کوئی ایسی چیز سنی ہو، یہ چیزیں کرتے ہوں. باقی ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سمادھی لے لیتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ سمادھی لے گئے. ٹھیک ہے نا، جی جلایا ان کو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جلایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر ان کو زندہ رکھیں گے نا وہ، یعنی باہر رکھیں گے تو وہ باس مار جاتے ہیں.
اور اگر دفنائیں گے تو کل کو لوگ کہہ دیں گے جی یہ تو ملا ہو گیا تھا، مسلمان تھا تو جلانا مجبوری ہے، اس کی جلا کے کھوپڑی شوپڑی پھوڑ کے اس کی استیاں بہا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو بھائی یہ چکر ہے. تو اگر دونوں میں اگر ڈیبیٹ کیا جائے کہ دفنانا صحیح ہے یا جلانا صحیح ہے، تو پھر اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ دفنانے، اس پر میرے خیال سے ویڈیو میری تو نہیں ہے، مگر میں نے ایک جگہ پر میرے خیال سے شاید مفتی صاحب نے بات کی تھی اس کے اوپر نا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ دفنانے اور کیا اسے جلانے کے اندر کون سی چیز بیٹر ہے. آبویسلی بینگ اے مسلم بھی بات کروں گا، اور بینگ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزوں کو نیچرلی اگر چیزوں کو سمجھے تو اس اعتبار سے دفنانا ہی زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سناتن دھرم کے انوسار بھی ہماری جو اتپتی ہوئی ہے وہ اس دھرتی ماں کے اندر سے ہوئی ہے، جس کو ماں بول دیتے ہیں، دھرتی کے اندر سے نا، ٹھیک ہے، مٹی کے اندر سے ہماری اتپتی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ہم بنائے گئے ہیں، اسی میں ہمیں جانا ہے. اور دھارمک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں یہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں تو ہمیں یہاں جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے کہ دفنانا جو ہے وہ آپ کے ایکو سسٹم کے لیے بھی بڑا بہترین ہے. اس پر ملٹیپل پوائنٹس آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ دفنا دیتے ہیں تو وہ زمین کی فرٹیلائزیشن کے لیے بھی بہتر ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ جو آپ کا پولوشن ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ان کو بھی ریڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ دفنا سکتے ہیں، دفنات جب آپ دیتے ہیں مٹی کھود کر تو اس سے نہ دھواں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی آپ کی پولوشن پیدا ہوتی ہے، نہ آپ کو زیادہ اس طرح کا لکڑیاں یہ وہ درخت کاٹنے پڑتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں. آپ زمین کھودیں، اس کے اندر دفنائیں. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے قبرستان کے اندر کہ آپ اگر کوئی قبر دب رہی ہے، پرانی ہو رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، تو اس پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ دفنا سکتے ہیں اگر وہ قبر غائب ہو رہی ہے، جیسے زمین بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور کئی چیزیں اس کے اندر پوائنٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں. ویئر ایز جب آپ جلاتے ہیں، ایک تو اس سے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں ہم ایک شمشان گھاٹ بناتے ہیں، اس شمشان گھاٹ میں آپ ایک ہی جگہ کے اوپر 100-200 بندے کو جلا سکتے ہو، بڑے زبردست طریقے سے، آسان ہوتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ پولوشن کرتے ہو، ٹھیک ہے، جو گیسز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو انجیریس قسم کے وہاں سے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کون حل کرے گا، اس کا سولوشن کیا ہے، یہ ہے وہ مسئلہ. ویئر ایز جب آپ کسی کو دفناتے ہو، اس کا ایک اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فائدہ بعد میں آنے والوں کے لیے. ہاں وہ بھائی بتا رہے ہیں دفنانے کے اندر کس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے گھی ضائع ہو رہا ہے، لکڑی بڑی زبردست قسم کی لے کے آتے ہیں، پھر جناب اس کی استھیوں کو پتہ نہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، الٹے سیدھے سے آپ پہ یہ سارے پڑتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بندے کو دفناؤ. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کوئی فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی استھیاں بہا دی جاتی ہیں، یہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی ہسٹری اور آرکیولوجی کے اوپر بھی، جو پروگرام پرائیویٹ کر دیا تھا، اس میں بھی اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا میں نے ہلکا سا. قبرستان جو ہے نا، حدیث آتی ہے ایک کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں موت یاد کرواتے ہیں. موت، ہم جب اپنے علاقے سے گزرتے ہیں نا، قبروں کو دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ قبرستان کو دیکھتے ہو، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا یا ایون کوئی انسان بھی ہو کہ جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور اس کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، ایک بار اس کے ذہن کے اندر موت کا یاد، موت کا خوف ضرور آئے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار دیکھو یہ بھی تھے نا دنیا میں، یہ چلے گئے ہیں، میری کیا حیثیت ہے. کیا وہ کہتے ہیں، کیا تھا یا وہ نظم بھی ہے بڑی زبردست، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کیا تھا یار وہ ہوئے اہل شاں بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ قبرستان کو دیکھتے ہو، پھر آپ کو یہ یاد آتی ہے کہ بھائی میں نے بھی ایک دن اس پہ جانا ہے. وہاں لکھی ہوئی ڈیٹس آپ کو ڈرا دیتی ہیں کہ یار یہ دیکھو، میں سمجھتا تھا 60-70 سال کی ہے، یہ تو بندہ 15-20 سال کے اندر چلا گیا، یہ تو 20-25-30 سال کے اندر چلا گیا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو کام خراب ہو گیا.
یہ جو حقیقتیں ہیں نا زندگی کی, جو آپ اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہو, یہ قبرستان کے اندر نظر آتی ہے. جہاں ہندوؤں کے اندر کیا, مردہ چلایا, راکھ ہوئی, غائب ہو گئی. اب مجبوری میں کیا کرنا پڑا, مجبوری میں ایک فوٹو ٹانگ کے اس کے اوپر پھول ٹانگ دیا, ویری گڈ. اب فوٹو لگی ہوئی ہے, بندہ دانت نکال کے بتیسی نکال کے ہنس رہے ہیں اور کھڑے ہو کے وہاں بات کر رہے ہیں, پپا جی ٹھیک ہے نا. ہاں, پتا چلے پپا جی جو ہے نا کھٹمل بنے ہوئے ہیں اگلے جنم میں, جن کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے دیدی کہ قبرستان کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لنک ہو گئی ہیں جو آپ کو اس دنیا کے اندر فائدہ دیتی ہیں. اچھا, پھر مان لو مثال کے طور پر آپ نے دعا کرنی ہے, آپ کو یاد, تو قبر کی اس زیارت پر جا کر وہاں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بیوی بچے جانا چاہتے ہیں اس قبر پر دعا کرنے کے لیے, وہ جا سکتے ہیں اپنے جیون کے اندر, اس کے لیے دعائیں کریں, زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں مانی جاتی ہیں. تو اس سے جہاں یاد تازہ ہوتی ہے وہاں آپ کو دل بھی ہلکا ہوتا ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں میرے خیال سے, جس سے دفنانا زیادہ ایزی ہے, زیادہ سہولت والا ہے, اور زیادہ فائدہ مند ہے. یہ چیزیں ہیں. باقی اس پر تو جی بہت بات کی بالکل. جا سکتی ہے نا. ہاں, جلانے جی کے جی والے بہت بات. یہ بات ہے. دوسرا ہمارے نزدیک دیکھیں, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو شریر ہے نا, یہ شریر, یہ اوپر والے کی امانت ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے آتما امانت ہے, اسی طرح شریر جو ہے نا وہ بھی امانت ہے اوپر والے کی. تو ہمارے نزدیک ایک بات کیا, جیسے مفتی صاحب یہ ہیومینٹی کے اوپر ایک بات کر رہے تھے اپنے پرائم فیچرز کے پروگرام میں, تو بڑا پیارا ایک پوائنٹ انہوں نے رکھا تھا. وہ یہ تھا کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ مردے کو کاٹ بھی نہیں سکتے, مردے کی ہڈی بھی نہیں توڑ سکتے. اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے کہ جب ایک آدمی مر گیا نا, جیتے جی بھی اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کے ساتھ obviously ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہیں کرنا چاہیے. مگر اگر وہ مر گیا ہے تب بھی اس کی ہڈی توڑنا, اس کے اوپر ٹک لگانا, اس کو کاٹنا, یہ حرام ہے. ہمارے نزدیک اس کو بے حرمتی یا اپمان سمجھا گیا ہے ایک مردے کا. تو آپ نے اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے نزدیک کتنا یہ خراب کام ہوگا کہ ہم کسی ایسے انسان کو جس کو ہم پیار کرتے تھے, جو ہمارے سامنے, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلا دیں, اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں. پھر اس کے بعد وہ اس کو بولتے ہیں کپالا جو ہوتا ہے, اس کو توڑتے ہیں, کھوپڑی کو. ٹھیک ہے نا, کھوپڑی کو توڑ دیا جاتا ہے. یہ مانا جاتا ہے, کچھ دن پہلے بھی بھائی آئے تھے, وہ تانترک ودیا کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نا جو بندہ راکھ بن جاتا ہے اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہیں پھر, تاکہ اسی آتما کو شانتی ملے. تو کھوپڑی کو توڑنا, یہ چیزیں کرنا, راکھ بنا دینا ڈھیر, پھر جو سارا ضیاء ہوتا ہے, پھر پولوشن پیدا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ایڈ آن کریں تو آپ کو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ قبر میں دفن کرنا یہ زیادہ ایزی بھی ہے اور زیادہ فائدہ مند بھی ہے ہر طرح سے. خیر, جی بالکل, میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے دیدی, آپ سے پھر اجازت لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی 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 جی, جزاک شکریہ. اللہ, جزاک اللہ. شکریہ, شکریہ جی, شکریہ, دھنیہ واد. میرے دوستو, سناتنی سسٹر تھیں, ان کو ہم اسپیشل جو ہے وہ پہلے میں نے لے لیا, اسی لیے کہ دیدی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور سکون سے ان کے ساتھ بات ہو جائے, فریش, اور کافی کچھ سیکھنے کو, سننے کو ان سے بھی اور ہمیں بھی مل جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا برداشت کیا کریں. نیچے سے لوگ فٹافٹ آرڈر دینا شروع کرتے ہیں, نیکسٹ کالر ہوئے, چل ہوئے, اے امر چل, نیکسٹ کالر چل, پھٹ. وہ نیچے سے مجھے کہہ رہے ہوتا ہے پھٹ 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 پھٹ. تو میرا بھائی, کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں کچھ لوگوں کو اس لیے ٹائم دینا پڑتا ہے کہ وہ واقعتاً سیکھنا, سکھانا, سننا, سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور یہی نیت ہماری بھی ہے کہ لوگ یعنی اصولی طور پر میں آپ کو بتاؤں, میں چاہتا ہوں جس طرح سناتنی سسٹر ہیں ایسے ہی سناتنیاں ہیں. اب کم بخت آ کیسے جاتے ہیں, اوئے امر, اوئے تو بھاگ گیا, اوئے امر, اوئے امر حق, فلاں چینل پہ تو نہیں آتا, تو اوئے عامل حق, تجھے فلاں ڈھونڈ رہے ہیں. بندہ پوچھے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کیا, منڈپ میں دیدی انتظار کر رہی ہے تیری؟ اوئے عامل حق, تجھے ڈھونڈ رہے ہیں, تو ڈھونڈتا رہے بھائی, میرا موڈ نہیں ہے, کسی اور کو لے جا, میرا موڈ نہیں ہے. کمال ہے یار. ہاں, ایک آ جائے گا. اوکے, اوئے عامر حق, ایک بار دکھ جا تو کہیں, بس دکھ جا. میں نے کہا بھائی دکھ جاؤں گا, کیا کرے گا, آرتی اتارے گا کیا؟ نہیں, تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا, تیرا باربیکیو تکا کروں گا, تجھے جلا دوں گا. اچھا, ایک آیا پورا مینو کارڈ لے کے,
ایک پورا مینو کارڈ لے کے آیا, آگے مجھے کہتا ہے نیچے سے جلاؤں گا اوپر سے کاٹوں گا. میں نے کہا الو کے پٹھے الٹا کر, نیچے سے کاٹ. ہاں اوپر سے جلا دے, خیر نیچے سے کاٹ, کیونکہ بعد میں ضرورت اسی کی پڑے گی, تو اس کو کاٹ جس کا تجھے فائدہ ہو. ہاں الٹا نہ چل. ایک تو ان کے سارے مینیو کارڈ ہی الٹے ہیں, یعنی جو پھینکنے والی چیز ہے اس کو کھا جاتے ہیں, اور جو کھانے والی چیز ہے اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں. عجیب بات ہے یار. کوئی کام تو سیدھا کرو نا یار زندگی میں, کہ سارے الٹے ہی کرنے ہیں. ویری گڈ. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے ساتھ. اچھا جی کیا نام ہے, آئی ایم ہیومن. ہیلو سر, جی کیسے بھائی ہو؟ میں بالکل ٹھیک جی. ہیومن بھائی آپ جی سناتری سر. بھائی ہیں؟ نہیں سر, میں سانتنی, میں بورن سانتنی فیملی میں ہوا ہوں, پر اچھا اچھا میں کسی دھرم کو نہیں. میں لاسٹ ٹائم آیا تھا, جو سوال پوچھا تھا آپ سے, اچھا. ہاں جی 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 تو جی آپ ٹھیک نے ٹھیک کہا تھا ٹھیک. کہ واٹ از دا اسلام کو سمجھ ٹیسٹیمونی کیا ہے. تو سر میں نے کچھ پڑھائی کی, جو کہ 2-3 نہیں مجھے کیا ملا. کیا 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 میں نے بولا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کہ اسلام کا ٹیسٹیمونی کیا ہے, پوچھا تھا آپ نے. اسلام کی ٹیسٹیمنی کیا ہے؟ ہاں آپ نے پوچھا تھا سر, وہ لاسٹ 48 ایپیسوڈ میں. نہیں اسلام کی ٹیسٹیمنی کیا ہے یہ پوچھا, یہ کہا تھا میں نے. نہیں ایگزیکٹ مجھے بتایا میں نے کیا کہا تھا. سر آپ نے کہا تھا کہ اسلام کو اسلامک ٹیسٹیمونی پتہ ہے آپ نے پوچھا تھا ایک بار. تو ایسے کچھ پوچھا تھا, تو میں نے تھوڑا سرچ کیا گوگل پہ, تو مجھے کچھ ملا رزلٹ, جو کہ شاید پتہ نہیں ٹھیک سے, لیکن ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ ایک تھا, اور کچھ 5 پلرز تھا, وہ بتایا گیا. کیا صحیح ہے سر؟ نہیں تو یہ میں نے کیوں کہا تھا آپ کو, چیک اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی نا, کچھ کہا تھا اگر میں نے یہی کہا تھا, کیونکہ مجھے نہیں اپنا میں نے تھوڑا سا بھول رہا نہیں میں ہے. نے آپ کو وہ کچھ حدیث پوچھا تھا آپ سے, تو آپ نے ایک اس لیے کہا تھا. کون سا حدیث تھا؟ وہ صحیح البخاری 25, وہ پوچھا تھا آپ سے. کیا تھا اس میں؟ چھوڑیے سر, اب اس کو کیا فائدہ ہے, بہت ٹاپک تو ختم ہو گیا. نہیں تھا کیا, کیونکہ مجھے یاد آ جائے نا تھوڑا, کہ کیا کیوں میں نے آپ کو سر وہ ٹیسٹیمنی جو کرنا. حکم ہے سر, جو مطلب نان مسلم سے تب تک لڑائی کرنے کی جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے. اچھا 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 وہ اچھا ٹھیک ہے, وہ جو بخاری شریف, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو میں نے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے, نہیں وہ ٹیسٹیمنی کا نہیں میں نے کہا تھا. نہیں میں نے پھر اس کا مطلب ہے کچھ اور آپ کو کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا ٹیسٹیمنی دیکھیں, میں نے اس کو ہاں کہا تھا جی. کہ وہ آپ دیکھیں گے تو اس صحیح بخاری کو ہمیں احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. ٹیسٹیمنی نہیں تھا. دیکھا بہت اچھے, اب دیکھو مجھے یاد ہے, اسی لیے میں نے کچھ اور کہا. میں نے کہا تھا اسلامک اپسٹمولوجی دیکھیں. ہاں اسلامک پہنچ, ہاں صحیح کہا آپ ہاں نے. دیکھا میرا دیکھا نا, میں بھی تھوڑا سا کہوں میرا یار, ہاں میں بھی ٹھیک کہوں سے یار, مطلب, یادداشت تو میری کل تک ٹھیک تھی, یہ ہیومن بھائی نے خراب کر دی ہے, کیا کروں. نہیں سر وہ پچھلے تھے لاسٹ سنڈے کی 48 ایپیسوڈ, لاسٹ سنڈے تھا, اس سنڈے نہیں جو جی گزر گیا, اس جی سے بھی پہلے کا جی تھا, تو ہو سکتا ہے آپ بھی گئے ہوں گے. ہاں تو سر ایک اسلامک اپسٹمولوجی کی بات کی تھی. ہاں جب جی. بھی حدیث کو, قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اسلامک اپسٹمولوجی کو رکھنا ہے, ورنہ ہیومن بھائی آپ کو فرق نہیں پتا چلے گا کہ فلاں حدیث پر اعتراض کیا ہے. تو ٹھیک ہے, سر یہ اچھا آپ کیسے, وہی ہیں, اچھا آپ ہاں وہی ہیں نا جو سورۃ توبہ ہاں پیش کر رہے تھے, ہے نا؟ ہاں تو سر وہ کیسے ہاں وہ, سمجھتے تھے اسلامک کیا, ہاں کیسر بھائی بھی تھے, کیسر بھائی بھی ہاں تھے, ہے نا؟ ہاں ہاں وہ کیسے سمجھنا یہ اسلامک اسٹمونی جو آپ نے کہا ابھی, کیا پسٹمونی ہے سوری. پھر, ایسٹمونی نہیں ہے, لکھ لیں اسے ایپسٹمولوجی. اچھا ایپسٹمولوجی, کیسے سمجھے اس کو سر؟ ہاں اس کو کیسے سمجھنا ہے, اس کا سب سے میں نے اس وقت بھی بتا دیا تھا, اگر آپ سن لیتے تو. نہیں آپ نے نکال لیا تھا کچھ کہہ کے. نہیں وہ تو آپ کو نکالا اس لیے تھا نا کہ آپ صرف ایک ہی آیت پر ٹکی ہوئے تھے, جبکہ آپ کو دونوں طریقے سے سمجھا دیا تھا. ٹھیک ہے نا, مجھے کنفیوز اس ملٹیپل. لیے لگ رہا تھا سر, کیونکہ ایک پہ ہاں لکھا ہے کہ مطلب لڑنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے سورہ توبہ دکھایا تھا, چیپٹر 9 آیت 5 والا, ٹھیک ہے, ہاں ہاں تو آپ نے وہ ٹیٹی دکھایا تھا کہ ٹیٹی توڑے تو, ٹھیک ہے. ہاں ہاں تو جی جی آپ کے اور مسلمان بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو جو آیت ہے اگر اس کو فالو کرو گے تو اچھے جیون جیو گے, ٹھیک ہے, یہ بھی کہتے ہیں. تو میں کنفیوز ہو گیا, جو ٹیٹی آپ نے دکھایا وہ تو ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا, کیونکہ آج کے سمے ٹیٹی ہے نہیں, تو کیسے فالو کریں گے. ہاں تو ہاں وہی ہاں کرنے کے لیے میں آپ سے پوچھا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں دو چیزیں سمجھنی ہے. ٹریٹی سے پہلے ٹریٹی کیوں کرنی پڑی, یہ کامن سینس کی بات ہے. جو ٹریٹی ہوتی ہے یا ہسٹوری ہوتی ہے نا, اس سے بیسیکلی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جیسے ہسٹری ہے, ہسٹری از اے بیسٹ لیسن, جس سے انسان اپنے فیوچر کو دیکھ سکتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ پریزنٹ میں کھڑا ہوا آدمی
हिस्ट्री के लेंस से फ्यूचर का नक्शा इमेजिन करता है. यूं समझे आसान लफ्जों में कि हिस्ट्री ऐसे रही है तो फ्यूचर ऐसे रहेगा. चांसेस, देयर आर चांसेस के फ्यूचर ऐसे होगा. यही वजह है कि जो स्टैट्स की या एवरेजेस की स्टडी करते हैं, सर्वेस करते हैं, वो आपको ये चीज बता देते हैं कि एवरेज स्टैट्स यूं चल रहे हैं, आने वाले 50 सालों के अंदर इस तरह होगा, इकोनॉमी यहाँ खड़ी होगी, फलां यहाँ खड़ा होगा. कैसे? क्योंकि वो पीछे और प्रेजेंट के जो स्टैट्स हैं उनके जरिए वो फ्यूचर को इमेजिन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं. ऐसे ही होता है ना नॉर्मल जिंदगी में. हाँ सर, ठीक है तो ना? ये तो हाँ सर वो हाँ, हो तो अब जाएगा ये कि अब सर आपने अगर समझना है. कोई हाँ सर सॉरी, अब पूछिए आपने मतलब सुने जो आपका असल सवाल है वो बीच में रह जाएगा, तो सर मिसाल दी है, आप मिसाल में हाँ नहीं फंसे, ये तो सिर्फ एक ठीक मिसाल दी है. अब हम ठीक उस असल इशू की तरफ आए थे जो आपने कहा. ठीक है ट्रीटी किसी वजह से की गई थी. पूरी दुनिया में कभी भी कोई ट्रीटी की जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोई भी ट्रूस का मुआहदा होता है दो पार्टीज के अंदर, उसके पीछे रीजन होती है. रीजन होती है जंगें. जंगें चल रही होती हैं, वॉर, बैटल्स हो रही थी मुसलमानों की और मुशरिकीन के साथ. उसके पीछे एक रीजन है. फिर पीछे हिस्ट्री, मैंने इसीलिए कहा जब आपने फ्यूचर देखना है तो आपको हिस्ट्री देखनी होगी, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आगे फ्यूचर में. तो हुआ ये कि पास्ट के अंदर मक्का से निकाले गए थे कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, और फिर उन पर एक जुल्म का और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया. उनको ढूंढा जाता था टारगेट करने के लिए मक्का के अंदर ही. जैसे मान लो मिसाल के तौर पर वो तो मदीना नहीं गए थे, हिजरत हबशा करके हबशा गए थे, वहां पीछे आ गए कुछ लोग कि इनको वापस भेजो, ये भगौड़े हैं, ये हमारे रास्ते से निकल गए हैं, हमने इनको पकड़ना है, ये बाप दादा के दीन से फिर गए हैं. ये सारी चीजें आपको मिलती हैं. जब ये जंगें मुसलसल चलती रहीं तो फिर अंदरूनी मामलात को हल करने के, इंटरनल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए मदीना के अंदर ट्रूस की गई थी 10 साल के लिए, जिसे आप ये मानते हो कि वो सुलह हुदैबिया का नाम देते हैं. उसके बाद हुआ क्या? सुलह हुदैबिया खत्म हो गई, पीछे मुशरिकीन ने खुद उसके पीछे हटा दिया उसे. ठीक है. उसके बाद जब मक्का फतह हुआ तो मक्का फतह होने पर एक अमान दिया गया था, एक ट्रीटी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ओपन. वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जिस किसी ने हथियार नहीं उठाया होगा उसको हम अमान देंगे, वो इस शहर में रह सकता है. नंबर 1. नंबर 2, जो अपने घर में रहेगा इन हालात के अंदर, अपने घर में अंदर रहेगा, लड़ाई के लिए सामने नहीं आएगा, जिसे कहते हैं कर्फ्यू सिचुएशन, इमरजेंसी नाफिज कर दी ना, क्योंकि जंगी हालात थे. हाँ, कर्फ्यू था, इमरजेंसी थी जब मक्का फतह हुआ. उसके बाद वजह ये थी, उसकी वजह मैं बताता हूँ. वजह ये थी कि एक लंबे अरसे से लड़ाई हो रही थी, दोनों तरफ से लोग जो हैं वो जारी बात है उनकी शहादतें हो रही थी, कोई लोग कत्ल हो रहे थे, कोई लोग मर रहे थे, खून बह रहा था. और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल मकसद भी नहीं था कि ये जंगें की जाएं या इस तरह लोगों को मारा जाए. अगर यही काम करना होता तो मक्के के अंदर भी किया जा सकता था, वही लोग थे और ज्यादा लोग भी कोई नहीं थे जो पहले बाद में आए. तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह के रसूल का मेन मकसद था पीस, स्टेबिलिटी. इसीलिए सुलह भी की थी अपनी शर्तों के खिलाफ, सुलह हुदैबिया में. तो जब मक्का फतह हुआ है तो मक्का फतह होते एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि 3 तरह के लोगों का मान दिया जाएगा. हथियार नहीं उठाना, ठीक है. नंबर 2, आपने अपने घरों में रहना है, ठीक है. सर पढ़ा है मैंने सही सर. कॉन्स्पिरेसी, हाँ आपने पढ़ा होगा. कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी, अपने घरों में रहने का मकसद ये है. कॉन्स्पिरेसी होता क्या था? पुराने टाइम के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस या फोन कॉल्स नहीं होती थी. उस वक्त ये होता था कि एक घर के अंदर, हाँ एक घर के अंदर मीटिंग होती थी, वहां से फिर कॉन्स्पिरेसी शुरू होती थी. तो इसलिए रोका कि अपने अपने घरों में रहो. जैसे हुकूमत भी रिट को कायम करने के लिए कर्फ्यू या इमरजेंसी लागू करती है. अच्छा, तीसरा काम ये था कि जो अबू सुफियान के घर में या अबू सुफियान के अंडर आ जाएगा, क्योंकि अबू सुफियान था लीडर. अब ये चीज थी, इस मुआहदे को तोड़ा गया था जिसका जिक्र कुरान के अंदर है. वो तोड़ा ऐसे गया था कि फिर कॉन्स्पिरेसी की गई थी, बैक एंड से फंड्स किए गए, असला इकट्ठा किया गया, मुसलमानों को तंग करना शुरू किया गया, काफिलों को लूटा गया, जिसके वाकयात आपको मिलते हैं एक औरत की तरफ से. वो उसको खबर दी जाती थी और वो बीच में बैठती थी लगा के, नाके लगा के, इस तरह की चीजें लगा के, जिसका आपको डिटेल मिलती है. खैर, अब मकसद ये कहने का जिसका कुरान में जिक्र मिल गया ना कि मुआहदा तोड़ा गया था, आसान लफ्जों में समझे. अब वो जब मुआहदा टूटा है, पूरी दुनिया के अंदर कभी भी मुआहदा टूटेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इतनी सी बात है. आज भी मुसलमान इसी तरीके पर अमल करेंगे. मान लो मिसाल के तौर पर आज को मुआहदा नहीं है, आप कह रहे हो, मान लेते हैं आज हमारा जी
نہیں میں کچھ اور پوچھنے آیا تھا, یہ تو میرا کلیئر ہو گیا, میں نے پڑھ کے, ٹھیک ہے. نہیں نہ کلیئر, اچھا پڑھ کے کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے چلیں, ہاں اگر تو یہ کلیئر تو ہو میں گیا نے ہوا ہے تو پڑھ ویری کے, گڈ. ہاں میں نے تو میں نے ویسے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ آپ نے پوچھا تھا نا کہ وہ تو ہسٹری میں تھا, کیا فائدہ ہے, تو اس پر میں نے یہ بات کی ہے. نہیں آج کہ اگر کیا مان لو, فائدہ نہیں سر, جی کیا فائدہ نہیں بولا میں نے, وہ میں کہہ رہا وہ تو ہسٹری تھا نا سر, وہ آج کے سمے میں تو اپلائی نہیں ہو سکتا ہے, بس میں نے وہ کہا نہیں تھا وہی سر. ہسٹری آپ کے لیے ہوگا نا, ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ رول ماڈل ہے. آج کیسے اپلائی ہوگا یہی بتانے لگا تھا, اگر آپ سن لیتے تو کیسے اپلائی ہوگا.